آپ دیکھ رہے ہیں عطا اردو وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبق آموز کہانی اور اردو مورل سٹوری کے ریلیٹڈ اپنا کنٹینٹ پیش کرتا ہے جو کہ کسی بھی غیر اخلاقی مواد سے پاک ہے الحمدللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ناظرین یہ ایک فرضی کہانی ہے جو کہ عورت مارچ کے حوالے سے لکھی گئی ہے جس کا عنوان ہے مرد سے مرد تک۔ اس میں مرکزی کردار ریما کا ہے۔ ریما عورت مارچ میں دیگر خواتین کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہمیں والد سے چاہیے آزادی، بھائیوں سے چاہیے آزادی، شوہر سے چاہیے آزادی۔ ریما کے والد اگلے دن ریما سے کہتے ہیں، ریما بیٹی مبارک ہو، میں نے عورت مارچ سے متاثر ہو کر آج سے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اب تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔ والد یہ کہہ کر آفس چلے گئے۔ والد کے جانے کے بعد ریما نے اپنے بوائے فرینڈز اور دیگر دوستوں کو کامیاب عورت مارچ کی خوشخبری سنائی۔ شام میں والد آفس سے واپس آتے ہی ریما سے مخاطب ہوتے ہیں، ریما تم ابھی تک گھر پر ہو؟ ریما حیرت سے، کیوں ڈیڈ میں نے کہاں جانا تھا؟ والد سنجیدگی کے ساتھ، صبح تمہیں کہا تھا نا تم آزاد ہو، چلو شاباش، اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ ریما لیکن ڈیڈ، والد بات کاٹتے ہوئے، لیکن کچھ نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب ریما کے پاس دو راستے تھے، ایک گھر سے نکل جائے، دو والد کے کتبوں میں گر کر معافی مانگے، شاید معافی مل جائے۔ لیکن ریما نے حسن کے غرور میں گھر سے نکلنا مناسب سمجھا اور اپنے بوائے فرینڈ کا نمبر ملایا۔ ہیلو حامد، تم کہاں ہو؟ حامد، جان پہچان لگ رہی ہو، کوئی پرابلم؟ ریما نے کہا، ڈیڈ نے گھر سے نکال دیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ریما حامد کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ ایک دن حامد کے کہنے پر ریما اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ڈیڈ مجھے آپ کی جائیداد میں سے حصہ چاہیے۔ ریما کے والد کہتے ہیں، تمہارے عورت مارچ میں وراثت کا ذکر نہیں دیکھا، تقسیم وراثت تو اسلامی حکم ہے، تمہیں اس سے کیا غرض؟ سوری، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ چند دنوں بعد ریما اور حامد جائیداد کے سلسلے میں عدالت جا پہنچتے ہیں۔ ریما ایڈوکیٹ سے، سر مجھے اپنے والد کی جائیداد میں حصہ چاہیے۔ ایڈوکیٹ، کچھ فائلیں الٹ پلٹ کرنے کے بعد، ریما صاحبہ اس بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنے بیٹے اور اپنی چھوٹی بیٹی کے نام کر دی۔ سوری۔ مزید چند دنوں بعد ایک رات حامد ایک دوشیزہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ریما یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا جاتی ہے اور حامد کو سوالیہ نظروں سے گھورنے لگتی ہے۔ حامد، ریما ان سے ملو، یہ سمرین ہے، میری منگیتر، میرے پیرنٹس نے اس سے میری شادی ارینج کر دی ہے، اور ریما تمہیں اب یہاں سے جانا ہوگا، خاندان میں باتیں بن رہی ہیں، تم چاہو تو ایک دو دن اور رک جاؤ، اوکے بائے۔ حامد یہ کہتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ وہ رات ریما پر بہت بھاری گزرتی ہے، اسے اپنے بچھڑے رشتہ دار، لوٹی عزت کا خیال بہت تڑپاتا ہے۔ اگلے دن وہ چھوٹا سا بیگ تھامے حامد کے گھر سے منزل سے بے خبر نکل پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بس اسٹاپ پر اس حال میں کھڑی تھی کہ پیر لرز رہے تھے، دل کی دھڑکنیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، آنکھیں امڑنے کو بے تاب تھیں۔ اچانک اس کے دل میں خیال آتا ہے اور وہ موبائل نکال کر باری باری اپنے دیگر بوائے فرینڈز کو کال ملاتی ہے۔ پہلا بوائے فرینڈ کال ریسیو نہیں کرتا ہے۔ دوسرا بوائے فرینڈ دکھڑا سننے کے بعد، یار میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ تیسرا بوائے فرینڈ، میں تمہیں ضرور اپنے پاس بلا لیتا لیکن میں ایک دو دنوں میں بزنس کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، سوری ڈیئر۔ چوتھا بوائے فرینڈ، بیبی میں تمہیں بہت چاہتا ہوں پر کیا کروں، میرے رشتہ داروں کے مذہبی لوگ بہت باتیں بنائیں گے، تم کچھ اور دیکھ لو۔ سب کے جواب سن کر ریما کا دل مچل جاتا ہے، آنکھوں کا بند ٹوٹ جاتا ہے اور آنسو امڑ کر چہرے کو تر کر دیتے ہیں۔ ریما اپنا چہرہ چھپانا چاہتی ہے لیکن کاندھے پہ دوپٹہ نہ سر پہ سکارف۔ وہ اپنی دستی رومال سے چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ جی ہاں، وہی چہرہ جس پہ برقع ڈالتے ہوئے اسے ذلالت محسوس ہوتی تھی، برقعے والیاں پتھر کے زمانے کی لگتی تھی۔ ریما بوجھل قدموں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے اور پادری نخواستہ اپنے شہر میں قائم ایک ویلفیئر کے زیر اہتمام لیڈیز ہوم میں پناہ گزین ہو جاتی ہے۔ اب اسے اپنی اوقات نظر آتی ہے کہ وہ ٹیشو پیپر ہے یا ڈسپوزیبل برتن جسے استعمال کر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا ہو۔ یہ دنیا گول ہے۔ ریما جس مرض سے آزادی کا نعرہ لگا کر چلی تھی، آج وہ جس ادارے کے رحم و کرم پر ہے، اس کا مالک بھی مرد، منتظم بھی مرد، اخراجات کے لیے چندہ کرنے والے بھی مرد، چندہ دینے والے بھی مرد اور محافظ بھی مرد۔ جی ہاں، وہی مرد جو باپ اور بھائی اور شوہر کے روپ میں پسند نہیں تھے۔ ناظرین، عورت مارچ کی سوچ سے متاثر خواتین سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو فرضی کہانی پیش کی گئی ہے، یورپی ممالک میں گھر گھر کی یہی کہانی ہے کہ جس میں باپ، بھائی اور ماں کا کوئی تصور نہیں، جس میں خاندان کا کوئی تصور نہیں۔ لہٰذا اگر آپ اپنے باپ کے گھر میں ہیں تو آپ شہزادی ہیں، اور اگر آپ اپنے شوہر کے گھر میں ہیں تو آپ کی حیثیت ایک ملکہ کی سی ہے۔ تو آپ اپنے اس چھوٹے سے محل کی حفاظت کریں اور بظاہر سنہری نظر آنے والے جال سے اپنی حفاظت کریں جو آپ کو جکڑ کر آپ کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر کر دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل عطا اردو وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔